بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم بیک ایٹ نورین کچن روٹین۔ امید ہے آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے، مزے میں ہوں گے الحمدللہ۔ میں کافی ڈیز کے بعد آج ولاگ ڈال رہی ہوں۔ کلپس تو بنا رہی تھی اور لیکن ایڈیٹنگ کا، وائس اوور کا ٹائم بھی نہیں تھا اور بالکل دل بھی نہیں تھا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ امی کا ہیلتھ کا ایشو تھا، ان کا آپریٹ تھا جو کہ 2 ویکس پہلے ہوا ہے، تو بس وہیں بزی تھی میں اور ان کی کیئر بھی کرنی تھی، ان کے ساتھ بھی گئی میں ہاسپٹل اور اب بھی میں ان کی طرف ہی ہوں۔ تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا کہ جب آپ کی اتنی آپ کا کوئی کلوز، آپ کا کوئی اپنا پیارا اچھا ہیلدی فیل نہ کر رہا ہو، اس کی صحت ڈاؤن ہو، اور تو آپ کا دل ہی نہیں کرتا ان چیزوں میں نا، انٹرسٹ ہی نہیں آپ کا رہتا۔ تو مجھے کبھی کبھی حیرت ہوتی ہے جو بہت زیادہ ٹاپ کے بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں، اگر دیکھیں تو وہ ان کو بخار چڑھتا ہے، کسی کو بخار ہو جاتا ہے یا کسی کا کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو پہلے وہ کیپچر کرتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں کہ چلیں اب ہم ڈاکٹر کو کال کرتے ہیں، اس کی تو طبیعت بہت خراب ہے اور بڑی ٹینشن ہو رہی ہے۔ لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کے لیے وہ کیمرہ آن کرنا پہلے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے یا پہلے اس بیمار انسان کو اس کا ٹریٹمنٹ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے۔ تو بس یہ خیر امی کے گھر کی یہ ویڈیوز ہی ہیں، واپس آنے کے بعد ہاسپٹل سے ڈسچارج ہونے کے بعد 4-5 دن کے بعد کی یہ ویڈیوز ہیں کوکنگ کی، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جب کوئی بیمار ہو تو تیمارداری کے لیے ملنے ملانے والے بھی آتے ہیں، آپ کے رشتہ دار، آپ کے ہمسائے، دوست احباب سب، تو آپ نے ان کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، اور جب آپ اکیلے ہوں سب کچھ مینیج کرنے کے لیے تو پھر کافی ٹف ہو جاتا ہے۔ تو بس اسی طرح میری بھی روٹین رہی ہے۔ امی کا 15 سپٹمبر کو تھا آپریٹ، 14 کو ایڈمٹ کر لیا تھا ان کو اور ڈسچارج کیا، پھر 19 کو ہم گھر آئے، تو اس کے بعد پھر سب کا آنا جانا اور پھر ان کی بھی فل ٹائم کیئر، میڈیسن، ان کی انسولین وغیرہ، واش روم لے جانا، سب کچھ ایچ اینڈ ایوری تھنگ، پھر آپ کو بڑا کیئرفل ہونا پڑتا ہے، اٹینٹیو ہونا پڑتا ہے، اور پھر آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ آپ ان سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ تو میں چونکہ بالکل اکیلی ہوں یہاں پہ سب کچھ مینیج کرنے کے لیے، باقی سب آؤٹ آف کنٹری، آؤٹ آف سٹی ہیں بہن بھائی، تو ان کے لیے ٹف ہوتا ہے اسٹے کرنا، بچوں کے اسکول بھی ہوتے ہیں، اور جب نارمل روٹین ہوتی ہے، آف نہیں ہوتا بچوں کا، تو کافی ٹف ہو جاتا ہے آپ کا اسٹے کرنا۔ تو یہاں پر بس یہی ایشو تھا جس کی وجہ سے میں نے ولاگنگ کافی ڈیز سے اسٹاپ کی ہوئی تھی، نہیں میں کیپچر کر رہی تھی، کچھ ویڈیوز تو میں نے کیپچر کی تھیں، لیکن وائس اوور یا ایڈیٹنگ کا بالکل بھی ٹائم ہی نہیں ملتا تھا۔ صبح 5 بجے آپ اٹھ جائیں، اس کے بعد رات کو 10-11 بجے جب آپ لیٹتے ہیں تب تک نان اسٹاپ کام ہی ہوتے ہیں۔ ایون کہ آج کل اس طرح کی روٹین ہے کہ دوپہر کو جب کھانا شانا کھا کے فری ہو جاتے ہیں، بچے قرآن کلاس لے کے ٹیوشن پر میں نے ڈال دیے ہیں کہ ان کے ایگزام بھی چل رہے ہیں، چلیں میرا بالکل ٹائم نہیں ہے آج کل ان کو دیکھنے کا، تو وہ وہاں چلے جاتے ہیں، پھر تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے کہ میں ریسٹ کر لوں اس ٹائم، لیکن جب بھی مجھے آنکھ لگنے لگتی ہے میری، کوئی نہ کوئی بیل بج جاتی ہے، ایوننگ میں جو باجی آتی ہے برتن دھونے، یا وہ ہوتا ہے یا کوئی بھی مطلب آ جاتا ہے، تو میری تو نیند مطلب پاسبل ہی نہیں ہے کہ ڈے ٹائم میں ریسٹ کر سکوں، تو ٹف جا رہی ہے کافی زیادہ روٹین، تو اس لیے ولاگنگ کا تو بالکل ٹائم نہیں تھا۔ آپ سنائیں، آپ میری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں، کس سٹی سے، کس کنٹری سے دیکھ رہے ہیں، کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ اولڈ ہیں تو لائک شیئر کمنٹ آپ نے ضرور کرنا ہے، اور مجھے بالکل بھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہے اکیلے، ضرور ویڈیوز کو دیکھنا ہے، اور ایسا نہیں کرنا کہ اب ولاگ نہیں آ رہے تو ہم چھوڑ دیں۔ آپ پرانے ولاگز دیکھیں، آپ نے جو ویڈیوز نہیں دیکھی آپ وہ دیکھیں، چینل سارے کو وزٹ کریں، سپورٹ کرنا ہے آپ نے، اور اگر آپ نیو سبسکرائبر ہیں، ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، جلدی سے بیل آئیکن کو ہٹ کر کے سیٹ ٹو آل کر لیں تاکہ آپ کو ساری اپڈیٹس ملیں۔ انشاءاللہ اب میں ریگولر رہنے کی ٹرائی ضرور کروں گی، کیونکہ جب آپ نیو ولاگر ہوتے ہیں تو آپ کسی بھی فیلڈ میں آپ نیو ہوتے ہیں، آپ کو ہارڈ ورک پٹ کرنا پڑتا ہے، آپ کو فل ٹائم دینا پڑتا ہے، لیکن میری یہاں پر مجبوری یہ ہے کہ میں فی الحال اپنے پیرنٹس کے پاس یہاں پہ ایک سنگل بچہ ان کا جو ہے وہ اویلیبل ہوں، تو کوئی خوشی، کوئی غمی، کوئی ہیلتھ ایشو ہوتا ہے تو مجھے حاضر ہونا پڑتا ہے، اور ہونا بھی چاہیے۔ جن والدین نے ساری زندگی آپ پر پٹ کی ہے،
اپنا سب کچھ لگا دیا ہے یہاں پر. تو جو ہم براؤن فیملیز مڈل کلاس ہوتی ہیں، ابھی ہمارے لیے ہمارے پیرنٹس اور پیرنٹس کے لیے ان کی اولاد ہی سارا سرمایہ، ساری دولت ہوتے ہیں. تو جنہوں نے ساری لائف ہماری اپنی جو ہے وہ ہم پر سرو کر دی، ہمیں کسی مقام تک پہنچاتے ہوئے، تو آج جب ان کو ہماری ضرورت ہے، جب وہ کمزور ہو رہے ہیں، جب ان ویک ہیں، ان کے ہیلتھ ایشو ہیں، تو وائی ناٹ وی شوڈ سپورٹ دیم، کیئر دیم. تو ہمیں ضرور ان کا خیال رکھنا چاہیے. تو اس لیے پھر میری ساری جو اٹینشن ہوتی ہے وہ انہی پر ہو جاتی ہے. پھر آپ ورڈ بھی ہوتے ہیں جب آپ کا اتنا کلوز ریلیشن ہو، آپ کے بہن بھائی ہوں یا آپ کے والدین میں سے کوئی بیمار ہو، کسی کا سیریس ہیلتھ ایشو ہو، تو آپ بہت پریشان ہو جاتے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کیسے کیسے دماغ میں آپ کے خیال آ رہے ہوتے ہیں. بس دیکھنے والوں سے سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ دعا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے صحت تندرستی والی، عافیت والی زندگی مانگا کریں، اور سب بیماروں کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو شفائے کاملہ عطا فرمائے، صحت و تندرستی والی، عافیت والی زندگی عطا فرمائے. محتاجی بالکل اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے، نہ مالی طور پر اور نہ ہی جسمانی طور پر. اور موت بالکل برحق ہے، لیکن ہمارے جو پیارے رشتے ہوتے ہیں، ہم کبھی بھی نہیں سوچ سکتے کہ وہ ہم سے دور ہوں، اور رونگٹے ہمارے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمیں ان کو کیئر، پیار اور سپورٹ کرنا چاہیے، اور ہمیں شکر کرنا چاہیے. ہم دن چڑھتے کہتے ہیں کہ یہ چیز نہیں ہے ہمارے پاس، وہ چیز نہیں ہے، ہزاروں شکوے ہوتے ہیں. لیکن اگر آپ تندرست بیٹھے ہیں اس وقت، میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، آپ کو کوئی ہیلتھ ایشو نہیں ہے، آپ کے سر پہ چھت ہے، آپ نے اپنی پسند کا ناشتہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ نے دن میں جو کھانا ہے، پکانا ہے، وہ آپ نے سوچ لیا، آپ کو اویلیبل ہے، آپ کو کسی کی محتاجی کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ کتنے خوش نصیب ہیں. آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کے پاس ہسبینڈ ہے، والدین ہیں، بہن بھائی ہیں، اولاد ہے، شوہر ہے، آپ کو اور کیا چاہیے؟ اور اللہ تعالیٰ سب کی جائز دلی خواہشات قبول فرمائے. جو بھی کسی بھی مشکل میں ہے، اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، اور اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے وہ شفا عطا فرمائے. بیماروں کو پریشان جو حال ہیں، ان کی پریشانیاں دور فرمائے، سب کے لیے آسانیوں والا معاملہ ہو. اور کوشش کریں، آپ کس کو مالی امداد نہیں دے سکتے تو اپنے لفظوں کی جو حوصلہ افزائی ہے، حوصلہ ہے، وہ ضرور دیں. اس پہ ذرا بھی آپ کی ایفرٹ نہیں پٹ ہوگی، کچھ بھی آپ کا مالی طور پر خرچہ نہیں ہوگا، لیکن کسی آپ کے دو بول حوصلے کے شاید کسی کے لیے، وہ کہتے ہیں نا کہ زندگی جینے کا سبب بن جائیں. اس کو وہ حوصلہ ملے کہ وہ اپنی بیماری سے لڑ سکے، اپنی بے روزگاری سے لڑ سکے، اپنے مشکل حالات سے لڑ سکے. ٹھیک ہے، تو خوش رہیں اور خوشیاں بانٹنے والے بنیں. آپ کو چاہے نیگیٹو لوگ ہی ملیں، لیکن پلیز نیگیٹیوٹی کو آپ نے ایبزورب نہیں کرنا، اگنور کرنا ہے. اور اگر آپ کو نیگیٹیوٹی ملتی بھی ہے تو ان کو بھی پازیٹیو رسپانس کریں. بہت مشکل ہے، لیکن اس کا اجر بہت زیادہ ہے اور سکون بہت آپ کو ملتا ہے. تو آج کی میری ویڈیو جو تھی وہ بس آپ کو بتانے کے لیے ہی تھی کہ میں نے کیا 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 اور میں کیوں نہیں، اور ابھی بھی میں امی کی طرف ہوں، اور ابھی بھی ان کو بہت کیئر کی ضرورت ہے. ابھی وہ کوئی کام نہیں کر سکتی، تو اس لیے میں ادھر ہی ہوں. لیکن ابھی انشاءاللہ ٹرائی کروں گی کہ ولاگنگ ڈیلی ہو. تو آپ نے لائک، شیئر، سبسکرائب کرنا نہیں بھولنا، ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے، اور اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.